الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غشنا فليس منا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ دیا ہے۔ زندگی اچھی طریقے پر گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے محبوب ترین جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو بھی انسان اسلام دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا، مذہب لے کر آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ آخرت کے اندر بالکل ناکام رہے گا، گھاٹے میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام پسند کر کے دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور تم شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو۔ شیطان تمہارا اوپن اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہماری عبادات تو اسلام کی طرح ہیں، لیکن ہماری معاشرت اور ہماری معاملات وہ اسلام کے خلاف ہے، یہودیوں کے مذہب پر ہے، مجوسی کے مذہب پر ہے۔ اس لیے مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جس طرح ہم نماز اسلام کے مطابق پڑھتے ہیں، ہماری معاشرت بھی اسلامی ہو، ہمارے معاملات بھی اسلامی ہو، ہمارا کلچر، ہمارے اخلاق اور ہمارا کیریکٹر بھی اسلامی ہو۔ میں نے آپ بزرگوں کے سامنے سورہ مطففین کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک عجیب بات کی طرف اللہ تبارک و تعالی ایک بات کہنا چاہتے ہیں، اور یہ آیت بہت بڑے گناہ اور بہت بڑے معصیت کی طرف یہ آیت ہمیں متوجہ فرما رہی ہے، اور وہ گناہ ہے کم ناپنا اور کم تولنا۔ چونکہ ہمارا جو مجمع بیٹھا ہے، بلکہ دنیا کی اکثر انسانیت مزدوری کرتی ہے، تجارت کرتی ہے۔ آج تو ترازو کے علاوہ ناپنے کے بہت سارے کئی طریقے ہیں۔ یعنی جب انسان کوئی چیز کسی کو بیچتا ہے تو جتنا اس خریدنے والے کا حق ہے کہ اس سے کم تول کر دے۔ عربی میں کم ناپنے اور کم تولنے کو تطفیف کہا جاتا ہے، اور یہ تطفیف صرف میرے بھائیوں بیپار، تجارت اور لین دین کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ تطفیف کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ وہ یہ ہے کہ دوسروں کا جو بھی حق ہمارے ذمہ واجب ہے، اس کو اگر اس کا حق کم کر کے دے تو یہ تطفیف کے اندر داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کم ناپنے اور کم تلنے والوں کے لیے افسوس ہے، ویل للمطففین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل کا لفظ استعمال فرمایا۔ ویل کا ایک معنی تو ہوتا ہے افسوس کا، اور دوسرا اس کے معنی ہوتے ہیں دردناک عذاب کا۔ تفسیر قرطبی میں ایک روایت لکھی ہے کہ ویل جہنم میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ جس سے روزانہ جہنم 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اس ترجمے کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا، ان لوگوں پر دردناک عذاب ہے جو دوسروں کا حق کم کر کے دیتے ہیں اور کم ناپتے ہیں اور کم تولتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت اپنا حق پورا لیتے ہیں،
اس وقت تو 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، لیکن جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دینے کا موقع آتا ہے تو اس وقت ڈنڈی مار دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، جتنا حق دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے ایک دن، ایک عظیم دن میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جس دن سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ بڑا خطرناک دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ اس وقت انسان کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں ہوگا، اور اس دن ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں اس وقت کم ناپ کر اور کم تول کر دنیا کے چند ٹکوں کا جو تھوڑا سا فائدہ اور نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ چند ٹکوں کا فائدہ ان کے لیے جہنم کے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں بار بار کم ناپنے اور کم تولنے کے بارے میں برائی بیان فرمائی اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ اللہ نے قرآن کریم میں شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کو تاجروں کے لیے بھیجا۔ شعیب علیہ السلام مدین میں بڑی بڑی منڈیاں تھی، اللہ نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور مدین میں تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں تھی۔ تجارت کرنے کے اصول حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھائے۔ اس وقت ان کی قوم بہت سی نافرمانیوں میں مبتلا تھی، کفر، شرک اور بت پرستی میں تو مبتلا تھی ہی، اس کے علاوہ پوری قوم کم ناپنے، کم تولنے میں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں مشہور تھی۔ تجارت کرتے تھے لیکن اس میں لوگوں کا حق پورا نہیں دیتے تھے۔ دوسری طرف وہ ایک انسانیت سوز حرکت یہ بھی کرتے تھے، مسافروں کو راستے میں ڈرایا کرتے تھے اور ان پر حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے ان کو کفر، شرک اور بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، اور کم ناپنے، کم تولنے اور مسافروں کو راستے میں ڈرانے اور ان پر حملہ کرنے سے بچنے کی تاکید فرمائی، بار بار ان کو دعوت دی، لیکن وہ قوم اپنی بدعمالی میں مست تھی، آوارہ گردی میں مبتلا تھی، عیاش قوم تھی۔ اس نے شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے حضرت شعیب کو ان لوگوں نے کہا اصلاتک تأمرک، قولوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف چھوڑ دیں؟ یا نماز سے مراد ہے کہ تمہارا مذہب ہم کو یہ حکم کرتا ہے کہ ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور ہمارے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں؟ شعیب یہ بات سن لے، ہمارا مال ہے، ہم جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے، چاہے کم تولے چاہے زیادہ تولے یا دھوکہ دے کر حاصل کرے، تو ہمیں روکنے والے کون ہو؟ انک لانت الحلیم الرشید، لگتا ہے تو بہت بڑا بزرگ بن چکا ہے، یہ میرا ترجمہ ہے۔ ان باتوں کے جواب میں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام ان کو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سمجھاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام میں قوم کی ہمدردی ہوتی ہے، قوم کی خیرخواہی ہوتی ہے، وہ اپنی قوم کی خیرخواہی سوچتے ہیں کہ یہ قوم ہدایت پر آ جائے اور جنت کی مستحق بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ اسی لیے اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ہمیشہ ڈراتے تھے، لیکن یہ لوگ سرکش تھے، باز نہیں آئے۔ بالآخر ان کا وہی انجام ہوا جو نبی کی بات نہ ماننے والوں کا ہوتا ہے، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو شاید کسی اور قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ میرے بھائیو، یہ نبیوں کی دعوت کا اثر ہوتا ہے، نبیوں کی دعوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب کلمے کی دعوت کی انتہا ہو جاتی ہے اور لوگ نہ ماننے والے بن جاتے ہیں اور نبیوں کی مذاق اڑانے والے بن جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے یا تو اللہ پاک اپنی زمین کو ان لوگوں سے پاک اور صاف کر لیتا ہے۔ وہ عذاب ان پر اس طرح آیا کہ پہلے 3 دن متواتر پوری بستی میں سخت گرمی پڑی، لوگ پسینے سے شرابور ہو گئے، اتنی گرمی پڑی گویا کہ آسمان سے انگارے برس رہے ہیں اور زمین آگ اگل لگی ہے۔ حبس اور تپش نے ساری بستی والوں کو پریشان کر دیا۔ 3 دن کے بعد بستی والوں نے دیکھا اچانک ایک بادل کا ٹکڑا گاؤں کی طرف، بستی کی طرف آ رہا ہے، اور اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل لگی ہے۔
چونکہ بستی کے لوگ 3 دن سے سخت گرمی کی وجہ سے بلبلائے ہوئے تھے، پریشان تھے، تکلیف میں تھے، اس لیے سارے گاؤں والے بہت اشتیاق کے ساتھ بستی چھوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ یہاں ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بادل کے نیچے اس لیے جمع کرنا چاہتے تھے تاکہ سب پر ایک ساتھ عذاب نازل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ سب جمع ہو گئے تو وہی بادل جس میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، اس میں سے آگ کے انگارے برسنا شروع ہو گئے اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ بن کر جھلس کر ختم ہو گئی۔ اسی واقعے کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فرمایا، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، انہوں نے اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کے نتیجے میں ان کو سائبان والے دین کے عذاب نے پکڑ لیا۔ اور ایک جگہ پر میرا اللہ فرماتا ہے، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَبْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، یعنی ان کی بستیاں دیکھو جو ان کی ہلاکت کے بعد آباد بھی نہیں ہو سکی مگر بہت ہی کم، الا قلیلا، ہم ہی ان کے سارے مال و دولت اور جائیداد کے وارث بن گئے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کم ناپیں گے، کم تولیں گے، دھوکہ دیں گے، ملاوٹ کر کے اپنے مال و دولت کو بڑھائیں گے، مال و دولت میں اضافہ کریں گے، لیکن وہ ساری کی ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی۔ میرے بھائیو، اگر تم نے ڈنڈی مار کر 1 تولہ یا 2 تولہ، 1 چھٹنگ یا 2 چھٹنگ مال خریدار کو کم دے دیا اور چند پیسے کما لیے، دیکھنے میں تو یہ پیسے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آگ کے انگارے ہیں جس کو تم اپنے پیٹ میں ڈال رکھے ہو۔ حرام مال اور حرام کھانے کے بارے میں قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یعنی جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ادھر حقیقت اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، جو لقمے حلق سے نیچے اتر رہے ہیں یہ حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں، اگرچہ دیکھنے میں وہ روپیہ پیسہ اور مال و دولت نظر آ رہا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جو پیسے حاصل کیے ہیں، یہ پیسے اور یہ مال و دولت دنیا میں بھی تباہی کا سبب ہے اور آخرت کے اندر بھی تو بہت خطرناک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہ کم ناپنا اور کم تلنا بھائی صرف تجارت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ کم ناپنا اور کم تولنا تو اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو امام المفسرین ہیں، سورہ مطففین کی ابتدائی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شدت العذاب یومئذ للمطففین من الصلاة والزکاة والصیام وغیر ذلک من العبادات، یعنی قیامت کے دن سخت عذاب ان لوگوں کو بھی ہوگا جو اپنی نماز، زکوٰۃ اور روزے اور دوسری عبادات میں کمی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا عبادات میں کوتاہی کرنا، سستی کرنا، اس کو پورے آداب کے ساتھ ادا نہ کرنا بھی تطفیف کے اندر داخل ہے، اور جو تمام کی تمام جو وعیدیں تجارت کے ساتھ ہے، کم ناپنے اور کم تولنے پر ہیں، یہ ساری کی ساری وعیدیں ان آداب کی رعایت نہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آقا اپنے مزدور سے پورا کام لیتا ہے، اس کو ذرا سے بھی سہولت دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن تنخواہ دیتے وقت اس کی جان نکلتی ہے۔ مزدور پورا کام کرتا ہے، لیکن سیٹ کو، مالک کو جب ماہانہ مہینہ پورا ہوتا ہے تو تنخواہ دینے میں تکلیف پڑتی ہے، اور پوری تنخواہ نہیں دیتا، یا دیتا ہے تو صحیح وقت پر نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے اور تدفین میں داخل ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کیا میرے نبی نے جملہ فرمایا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنے امت کی رہبری فرمائی۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، اس لیے کہ جب تم نے اس سے مزدوری کرا لی، کام لے لیا، اب مزدوری دینے میں تاخیر کرنا بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے بہت بڑے اللہ والے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک نوکر رکھا اور نوکر سے یہ طے کیا کہ تمہیں ماہانہ اتنی تنخواہ دی جائے گی اور روزانہ 2 وقت کا کھانا دیا جائے گا، لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو خوب پلاؤ زردے اڑا رہے ہو، بریانی کھا رہے ہو، اچھا کھانا کھا رہے ہو،
اعلیٰ درجے کا کھانا کھایا اور بچا کچا کھانا جس کو ایک معقول اور شریف آدمی پسند نہ کرے اور نوکر کے حوالے کر دیا، تو یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔ اس لیے کہ جب تم نے اس کے ساتھ 2 وقت کا کھانا طے کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو اتنی مقدار میں ایسا کھانا دوں گے جو ایک معقول آدمی پیٹ بھر کر کھا سکے، لہذا اب اس کو بچا کچا کھانا دینا اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ ناانصافی ہے، بلکہ یہ کہوں میں تو ظلم ہے، یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہوگی۔ یا مثال کے طور پر ایک اور مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک آدمی کسی محکمے میں کسی آفس میں 8 گھنٹے کا ملازم ہے، تو گویا اس نے یہ 8 گھنٹے اس محکمے کے ہاتھ بیچ دیے ہیں اور یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ میں 8 گھنٹے آپ کے پاس کام کروں گا اور اس کے بدلے اس کو اجرت اور تنخواہ ملے گی۔ اب اگر وہ اجرت تو پوری لیتا ہے، تنخواہ تو پوری لیتا ہے، لیکن اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں کمی کر لیتا ہے اور اس میں سے کچھ وقت اپنی ذاتی کاموں میں صرف کر لیتا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی تطفیف کے اندر داخل ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بھی اس طرح گنہگار ہے جس طرح کم ناپنے اور کم تلنے والا گنہگار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اگر 8 گھنٹے کے بجائے 7 گھنٹے کام کیا تو 1 گھنٹے کی ڈیوٹی مار دی، گویا کہ اجرت کے وقت اپنا حق اجرت تو پورا لے رہا ہے اور جب دوسروں کے حق دینے کا وقت آیا تو کم دے رہا ہے، لہذا تنخواہ کا وہ حصہ حرام ہوگا جو اس وقت کے بدلے میں ہوگا جو اس نے اپنی ذاتی کاموں میں صرف کیا ہے۔ یہ دونوں قسم کے لوگوں کے لیے ہے، سیٹ کے لیے بھی ہے اور نوکر کے لیے بھی ہے۔ بھائیو، کسی زمانے میں دفتروں میں اور آفسوں میں ذاتی کام چوری چھپے ہوا کرتے تھے، مگر آج کا حال تو عجیب ہے۔ آج کل دفتروں کا یہ حال ہے، ذاتی کام چوری چھپے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کھلم کھلا علانیہ ڈنکے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے۔ اپنے مطالبات پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، تنخواہ بڑھاؤ، الاؤنس بڑھاؤ، فلا ہمیں رعایتیں دو، اور اس مقصد کے لیے احتجاج کرنے، جلسے جلوس کرنے اور نعرے لگانے کے لیے، ہڑتال کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہمارے ذمے کیا حقوق عائد ہو رہے ہیں، ہم ان کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے 8 گھنٹے کی ملازمت اختیار کی تھی، ان 8 گھنٹوں کو کتنی دیانت اور امانت داری کے ساتھ خرچ کیا، اس طرف کسی کا بالکل دھیان نہیں جاتا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن کریم میں فرمایا ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو دوسروں کے حق میں کمی کرتے ہیں اور جب دوسروں سے حق وصول کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت پورا لیتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 1 منٹ کا حساب ہوگا اور اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ بھائیو، میں آپ کے سامنے ایک مدرسے کے علماء کے واقعہ بیان کروں۔ آپ حضرات دارالعلوم دیوبند کو جانتے ہیں، اس آخری دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے کو اس امت کے لیے رحمت بنا دیا اور یہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام کی یادیں تازہ کر دی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معارف القرآن کی تفسیر پوری دنیا میں مشہور ہے، دارالعلوم وہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی دور میں استادوں کا یہ معمول تھا کہ دارالعلوم کے وقت میں اگر کوئی مہمان ملنے کے لیے آ جاتا تو جس وقت وہ مہمان آتا اس وقت وہ گھڑی دے کر وقت کو نوٹ کر لیتے اور یہ نوٹ کر لیتے، اے مہمان مدرسے کے اوقات میں سے اتنا وقت میرے پاس رہا، پورا مہینہ اس طرح کرتے، اور جب مہینہ ختم ہو جاتا تو استاد ایک درخواست پیش کرتے، کیونکہ پھولا دین میں اتنی دیر تک میں مہمان کے ساتھ مشغول رہا، اس وقت دارالعلوم کے کام میں صرف نہیں ہو سکا، لہذا میری تنخواہ میں سے اتنے وقت کی تنخواہ کاٹ دی جائے۔ اللہ اکبر! ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اسلاف میں کتنا اللہ کا ڈر تھا، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا۔ اسی کی برکت ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے اللہ نے بڑے بڑے اللہ کے خوف والے علماء پیدا کیے کہ جن کی صرف نگاہ جہاں جہاں پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ آج میرے بھائیو، آج تنخواہ بڑھانے کی درخواست دینے کے بارے میں تو آپ روزانہ سنتے ہیں، لیکن یہ بات کہیں سننے میں نہیں آتی کہ کسی نے یہ درخواست دی ہو کہ میں نے دفتری اوقات میں، مدرسے کے اوقات میں یا آفس کے اوقات میں اتنا وقت میں نے اپنی ذاتی کام میں صرف کیا، لہذا میری اتنی تنخواہ کاٹ لی جائے۔ یہ عمل وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ آج ہر ایک انسان، میں اور آپ، اپنے گریبان منہ ڈال کر دیکھے، مزدوری کرنے والے، ملازمت کرنے والے، تجارت کرنے والے لوگ کتنا وقت دیانت داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر صرف کر رہے ہیں۔ آج ہر جگہ فساد برپا ہے،
اللہ کی مخلوق پریشان ہے اور دفتر کے باہر دھوپ میں کھڑی ہیں، صاحب بہادر اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں مہمانوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہے، چائے پی جا رہی ہے، فون پر لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں، ناشتہ ہو رہا ہے۔ اس طرز عمل میں ایک طرف تو تنخواہ حرام ہو رہی ہے اور دوسری طرف اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنے کا گناہ الگ الگ ہو رہا ہے۔ آپ جاؤ سرکاری دفاتر میں جاؤ، کتنی لمبی لمبی لائن لگی ہوتی ہے۔ ایک سرکاری محکمے کے ذمہ دار افسر نے مجھے بنگلور میں بتایا کہ میرے ذمے یہ ڈیوٹی ہے کہ میں ملازموں کی حاضری لگاؤں، ایک ہفتہ کے بعد ہفتہ بھر کا چٹھا تیار کر کے میں اپنے افسر کو پیش کرتا ہوں تاکہ اس کے مطابق سیلری تیار کی جائے۔ اور میرے محکمے میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مار پیٹ والے آوارہ نوجوان ہیں۔ ان کا حال یہ ہے، اولن تو دفتر میں آتے ہی نہیں ہے، کمپنی میں آتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کبھی آتے بھی ہیں تو 1-2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں اور یہاں آ کر یہ کرتے ہیں کہ دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں، کینٹین میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں اور مشکل سے آدھا گھنٹہ دفتری کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں نے حاضری کے رجسٹر میں لکھ دیا یہ حاضر نہیں ہوئے تو لوگ پستول اور ریوالور لے کر مجھے مارنے کے لیے آئے اور کہے کہ ہماری حاضری کیوں نہیں لگائی، فوراً ہماری حاضری لگاؤ۔ اب مجھے بتائے میں کیا کروں؟ اگر حاضری لگاتا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو ان لوگوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتا ہوں، ان لوگوں کے حملے کا نشانہ بنتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ آج ہماری کمپنیوں کا، ہمارے دفتروں کا حال ہے میرے بھائیو۔ اور سب سے بڑا حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس حق کی ادائیگی میں کمی کرنا بھی کم تولنے اور کم ناپنے میں داخل ہے۔ مثلا نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور نماز کا طریقہ بتا دیا گیا، اس طرح قیام کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجدہ کرو، اس طرح اطمینان کے ساتھ، اور اس طرح اطمینان کے ساتھ سارے ارکان کو ادا کرو۔ اب آپ نے جلدی جلدی بغیر اطمینان کے 1 منٹ کے اندر نماز پڑھ لی، نہ سجدہ اطمینان سے کیا، نہ رکوع اطمینان سے کیا، تو آپ نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صاحب نے جلدی جلدی نماز ادا کر لی، نہ رکوع اطمینان سے کیا، نہ سجدہ اطمینان سے کیا، تو ایک صحابی نے ان کی نماز دیکھ کر فرمایا لقد تففت، تم نے نماز کے اندر تطفیف کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا حق تم نے ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، کسی کا بھی حق ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہو یا بندے کا حق ہو، اس میں جب کمی اور کوتاہی کی جائے گی تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کے حکم میں داخل ہوگی اور اس پر وہ ساری کی ساری وعید صادق آئے گی جو قرآن کریم میں ناپ تول کی کمی پر بیان کی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو تطفیف کے وسیع مفہوم یہ بات بھی داخل ہے کہ جو چیز فروخت کی وہ خالص فروخت نہیں بلکہ اس کے اندر ملاوٹ کر دی۔ یہ ملاوٹ کرنا کم ناپنے اور کم تولنے میں اس لحاظ سے داخل ہے، مثلا آپ نے 1 کلو آٹا فروخت کیا لیکن اس 1 کلو آٹے میں خالص آٹا تو آدھا ہے اور آدھا کیا ہے کہ آدھا سیر آدھا کلو کو اور چیز ملا دی، اس ملاوٹ کا نتیجہ یہ ہوا خریدار کا جو حق تھا اس کو 1 کلو آٹا ملنا تھا وہ حق اس کو پورا نہیں ملا، اس لیے یہ بھی حق تلفی میں داخل ہے۔ بعض لوگ بڑے اشکال کرتے ہیں ہم خوردہ فروش ہے، ہمارے پاس تو تھوک فروش کی طرف سے جیسا مال آتا ہے وہ ہم آگے بیچتے ہیں، لہذا اس صورت میں ہم ملاوٹ نہیں کرتے، ملاوٹ تو آگے والے کرتے ہیں لیکن ہمیں لامحالہ وہ چیز ویسے ہی آگے بیچنی پڑتی ہے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے اگر ایک آدمی خود مال نہیں بناتا اور نہ ملاوٹ کرتا ہے بلکہ دوسرے سے مال لے کر آگے بیچتا ہے تو اس صورت میں خریدار کے سامنے یہ بات واضح کر دے میں اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ اس میں کتنی اصلیت ہے اور کتنی ملاوٹ ہے، البتہ میری معلومات کے مطابق کتنی اصلیت ہے اور اتنی ملاوٹ ہے۔ لیکن میرے بھائیو ہماری مارکیٹ میں ہماری بازاروں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اصلی اور خالص ملتی ہی نہیں ہیں بلکہ جہاں سے بھی لیں گے وہ ملاوٹ شدہ ہی ملے گی اور سب لوگوں کو یہ بات معلوم بھی ہے یہ چیز اصلی نہیں ہے بلکہ اس میں ملاوٹ ہے۔ ایسی صورت میں وہ تاجر جو اس چیز کو دوسرے سے خرید کر لایا ہے اس کے ذمے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر آدمی کو اس چیز کے بارے میں بتائے، اس لیے کہ ہر آدمی کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ خالص نہیں ہے، لیکن اگر یہ خیال ہو کہ خریدنے والا اس چیز کی حقیقت سے بے خبر ہے تو اس صورت میں اس کو بتانا چاہیے کہ یہ چیز خالص نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ملاوٹ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو اگر بیچے جانے والے سامان میں کوئی عیب ہو وہ عیب خریدار کو بتا دینا چاہیے
تاکہ اگر وہ آدمی اس عیب کے ساتھ اس کو خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے ورنہ چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، من باع عیبا لم یبینہ لم یزل فی مقت اللہ ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، جو آدمی عیب دار چیز کو بیچے اور اس عیب کے بارے میں وہ خریدار کو نہ بتلائے تو اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو ایسا آدمی مسلسل اللہ کے ناراضگی میں رہے گا، اللہ کے غضب میں رہے گا، اور ملائکہ ایسے آدمی پر مسلسل لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مارکیٹ تشریف لے گئے مدینہ کے بازار میں، وہاں آپ نے دیکھا ایک آدمی گندم گیہوں بیچ رہا ہے۔ آپ اس کے قریب تشریف لے گئے اور گندم کی ڈیری میں اپنا ہاتھ ڈال کر اس کو اوپر نیچے کیا تو یہ نظر آیا کہ اوپر کا تو اچھا گندم ہے اور نیچے بارش اور پانی کے اندر گیلا ہو کر خراب ہو جانے والا گندم ہے۔ اب دیکھنے والا جب اوپر سے دیکھتا ہے تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ گیہوں بہت اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، تم نے خراب والا گندم اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدار کو معلوم ہو جائے کہ گندم ایسا ہے، وہ لینا چاہے تو لے لے، نہ لینا چاہے تو چھوڑ دے۔ اس آدمی نے جواب دیا، رسول اللہ، بارش کی وجہ سے کچھ گندم خراب ہو گئی تھی اس لیے میں نے اس کو نیچے کر دیا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ اس کو اوپر کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، من غش فلیس منا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو آدمی ملاوٹ کر کے دھوکہ دے، بظاہر تو خالی چیز بیچ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس میں کوئی دوسری چیز ملا دی گئی ہے، یا بظاہر تو پوری چیز دے رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس سے کم دے رہا ہے، تو یہ غش اور دھوکہ ہے۔ اور جو آدمی یہ کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں میرے بھائیو، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کتنی سخت بات فرما رہے ہیں۔ لہذا جو چیز بیچ رہے ہو اس کی حقیقت خریدار کو بتا دو، اس کی یہ حقیقت ہے، لیکن خریدار کو دھوکے میں اور اندھیرے میں رکھنا منافقت ہے، مسلمان اور مومن کا شیوا نہیں ہے۔ ہمارے امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم اور آپ سب مقلد ہیں، بہت بڑے تاجر تھے، بیپاری تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، لیکن بڑے سے بڑے نفع کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے قربان کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے پاس کپڑے کا ایک تھان آیا جس میں کوئی عیب تھا، چنانچہ آپ نے اپنے ملازموں کو جو دکان پر کام کرتے تھے کہہ دیا، یہ تھان فروخت کرتے وقت گاہک کو بتا دیا جائے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ چند دن کے بعد ایک ملازم نے وہ تھان بیچ دیا اور عیب بتانا بھول گیا۔ جب امام صاحب نے پوچھا اس عیبدار تھان کا کیا ہوا، اس ملازم نے بتایا، حضرت میں نے اس کو بیچ دیا۔ اب اگر کوئی اور مالک ہوتا تو ملازم کو شاباشی دیتا، یار تو اچھا کام کرتا ہے، تم نے عیبدار تھان کو فروخت کر لیا۔ مگر امام صاحب نے پوچھا، کیا تم نے اس کو اس کا عیب بتا دیا تھا؟ تو ملازم نے جواب دیا، حضرت میں عیب بتانا بھول گیا، جان بوجھ کر نہیں، بھول گیا۔ آپ نے پورے شہر کے اندر اس گاہک کی تلاش شروع کی اور جو عیبدار تھان خرید کر لے گیا تھا، کافی تلاش کے بعد وہ گاہک مل گیا تو آپ نے اس کو بتایا کہ جو تھان آپ میری دکان سے خرید کر لائے ہیں اس میں فلاں عیب ہے، اس لیے آپ وہ تھان مجھے واپس کر دے، اور اگر اسی عیب کے ساتھ رکھنا چاہیے تو آپ کی خوشی۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے بزرگوں کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، آج ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ عیب نہیں بتاتے بلکہ جانتے ہیں یہ عیب دار سامان ہے، اس میں فلاں خرابی ہے، اس کی ڈیٹ ختم ہو گئی ہے، اس کے باوجود قسمیں کھا کھا کر یہ بتاتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے، اعلیٰ درجے کی ہے، اس کو خرید لے۔ ہمارے اوپر یہ جو اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، پورا معاشرہ عذاب مبتلا ہے، ہر انسان بد امنی، بے چینی، پریشانی میں ہے، ڈپریشن اور ٹینشن میں ہے، کسی آدمی کی بھی جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے۔ یہ عذاب ہمارے انہی گناہوں کا نتیجہ اور وبال ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ سامان بیچتے وقت اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے، ملاوٹ، دھوکہ، فریب بازار میں عام ہو چکا ہے، ہر بیپاری جھوٹا بن چکا ہے، جھوٹی قسمیں دے دے کر لوگوں کو سامان بیچ رہا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، آج شوہر بیوی سے تو سارے حق وصول کرنے کو تیار ہے، وہ ہر بات میں میری اطاعت کرے، میری غلام بن کے زندگی گزارے، کھانا بھی پکائے، گھر کا انتظام بھی کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، ان کی تربیت بھی کرے،
اور میرے ماتھے پر شکن بھی نہ آنے دے اور چشم و آبرو کے اشارے کی منتظر رہے۔ یہ سارے حقوق شوہر بیوی سے وصول کرنے کو تیار ہے، لیکن جب بیوی کے حقوق ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ڈنڈی مار دی جاتی ہے اور ان کو ادا نہیں کرتا۔ حالانکہ قرآن کریم میں میرا اللہ فرماتا ہے، شوہروں کو فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہاں تک فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، تمہیں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، عورتوں کے حق میں بھلائی کرنے کی نصیحت کو قبول کر لو، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے حقوق کی ادائیگی کی اتنی تاکید فرما رہے ہیں، لیکن بھائیو ہمارا یہ حال ہے، ہم اپنی عورتوں کے پورے حقوق ادا کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سب کم ناپنے اور کم تلنے کے اندر داخل ہے اور یہ بھی تطفیف ہے اور شرعن حرام ہے۔ میرے بھائیو ساری زندگی میں بیچاری عورت کا ایک ہی مالی حق شوہر کے ذمہ واجب ہوتا ہے، وہ ہے مہر، وہ بھی شوہر ادا نہیں کرتا۔ ہوتا یہ کہ ساری زندگی تو مہر ادا نہیں کیا، جب مرنے کا وقت قریب آیا، بستر پر پڑا ہوا ہے، دنیا سے جانے والا ہے، رخصتی کا منظر ہے، اس وقت بیوی سے کہتا ہے مہر معاف کر دو۔ اب اس موقع پر بیوی بیچاری کیا کرے؟ کیا رخصت ہونے والے شوہر سے یہ کہہ دے میں معاف نہیں کرتی؟ چنانچہ اس کو مہر معاف کرنا پڑتا ہے۔ ساری عمر اس سے فائدہ اٹھایا، ساری عمر تو اس سے حقوق طلب کیے، لیکن اس کا حق دینے کا وقت آیا تو اس میں ڈنڈی مار گئے۔ یہ تو مہر کی بات تھی۔ نفقہ کے اندر شریعت کا یہ حکم ہے اس کو اتنا خرچہ دیا جاوے کہ وہ آزادی اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے، گزارا کر سکے۔ اگر اس میں کمی کرے گا تو یہ بھی کم ناپنے کم توڑنے کے اندر داخل ہے اور حرام ہے۔ خلاصہ ہے جس کا کوئی حق دوسرے کے ذمہ واجب ہو وہ اس کو پورا ادا کرے، اس میں کمی نہ کرے، ورنہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جس عذاب کی وعید اللہ پاک نے ان آیات میں فرمائی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ اور میرے بھائیو آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے، جب ہم مجلس جمع کر بیٹھتے ہیں تو حالات پر تبصرہ کرتے ہیں، بہت حالات خراب ہو رہے ہیں، چاروں طرف بدامنی ہے، بے چینی ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، معاشی بدحالی کے اندر مبتلا ہیں، ہر جگہ دیکھو تو بازار نرم پڑے ہوئے ہیں اور تیزی ختم ہو چکی ہے، مندی بہت ہے۔ یہ سب تبصرے ہوتے ہیں، لیکن کوئی آدمی ان تمام پریشانیوں کا حل تلاش کر کے اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مجلس کے بعد دامن جھاڑ کر اڑ جاتے ہیں۔ ارے بھائیو یہ دیکھو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کوئی کرنے والا کر رہا ہے۔ اس کائنات کا کوئی ذرہ اور کوئی پتہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر بدامنی اور بے چینی آ رہی ہے تو اس کی مشیت سے آ رہی ہے۔ اگر سیاسی بحران پیدا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اگر چوریاں اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور قتل عام ہو رہا ہے تو اسی کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ادھر حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ بھی تمہیں برائی یا مصیبت پہنچ رہی ہے وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔ اور دوسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر گناہ پر پکڑ کرنے پر آ جائے تو روئے زمین پر کوئی چلنے والا جانور باقی نہ رہے، سب ہلاک و برباد ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیو اللہ رحیم ہے، اللہ اپنی حکمت سے اور اپنی رحمت سے بہت سے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن جب تم حد سے بڑھ جاتے ہو اس وقت اس دنیا کے اندر بھی تم پر عذاب نازل کیے جاتے ہیں تاکہ تم سنبھل جاؤ۔ اب اگر بھی سنبھل گئے تو تمہاری باقی زندگی بھی درست ہو جائے گی اور آخرت بھی درست ہو جائے گی، لیکن اگر اب بھی نہ سنبھلے تو یاد رکھنا دنیا کے اندر تو تم پر عذاب آ ہی رہا ہے، اللہ بچائے، آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے، خطرناک عذاب ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اللہ کے عذاب سے دنیا میں خوب رویا کرتے تھے۔ بھائیو آج ہر آدمی اس فکر میں ہے کسی طرح دو پیسے جلدی سے ہاتھ آ جائے،
کل کے بجائے آج ہی مل جائے، چاہے حلال طریقے سے ملے یا حرام طریقے سے ملے، دھوکہ دے کر ملے یا فریب دے کر ملے یا دوسرے کی جیب کاٹ کر ملے، لیکن مل جائے، یاد رکھو اس فکر کے نتیجے میں تمہیں 2 پیسے مل جائیں گے، لیکن یہ 2 پیسے نہ جانے کتنی بڑی رقم تمہاری جیب سے نکال کر لے جائیں گے۔ یہ 2 پیسے دنیا میں تمہیں کبھی امن اور سکون نہیں دے سکتے، یہ 2 پیسے تمہیں چین کی زندگی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ 2 پیسے تم نے حرام طریقے سے اور دوسروں کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر دوسرے انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر حاصل کیے ہیں۔ لہذا گنتی میں تو یہ پیسے شاید اضافہ کر دے، لیکن تمہیں چین لینے نہیں دیں گے، اور کوئی دوسرا آدمی تمہاری جیب پر ڈاکہ ڈال دے گا اور اس سے زیادہ نکال کر لے جائے گا۔ آج بازاروں میں یہی ہو رہا ہے، آپ نے ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر پیسے کمائے، دوسری طرف 2 انسان آئے آپ کی دکان میں داخل ہوئے اور ہتھیار کے زور پر آپ کا سارا سامان اٹھا کر لے گئے۔ اب بتائے جو پیسے آپ نے حرام طریقے سے کمائے تھے وہ فائدہ مند ثابت ہوئے یا نقصان دہ ثابت ہوئے؟ ظاہر بات ہے نقصان ہی ہے، لیکن اگر تم حرام طریقہ اختیار نہ کرتے، اللہ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے، تو اس صورت میں پیسے اگرچہ گنتی میں کچھ کم تھے لیکن ہمارے لیے آرام و سکون و چین کا ذریعہ بنتے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم تمام کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے تو بہت امانت اور دیانت کے ساتھ پیسے کمائے تھے، اس کے باوجود بھی ہماری دکان پر ڈاکو آ گئے اور لوٹ کر لے گئے۔ بات ایک ذرا غور کرو، اگرچہ تم نے امانت اور دیانت سے کمائے تھے لیکن یقین کرو تم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہوا ہوگا، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے اور تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، ہو سکتا ہے تم نے کوئی گناہ کیا ہو لیکن اس کا خیال و دھیان نہیں کیا، ہو سکتا ہے تم نے زکوٰۃ پوری ادا نہ کی ہو یا زکوٰۃ کا حساب صحیح نہ کیا ہو یا اور کوئی گناہ کیا ہو، اس کے نتیجے میں عذاب تم پر آیا ہو۔ اور میرے بھائیو دوسری بات ہے جب کوئی گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے اور اس گناہ سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب آتا ہے تو عذاب یہ نہیں دیکھتا کس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ عذاب عام ہوتا ہے، تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ میرا اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈرو جو صرف ظالم ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ جو لوگ ظلم سے الگ تھے وہ بھی اس عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ اس لیے کہ اگرچہ لوگ خود تو ظالم نہیں تھے لیکن کبھی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ظلم کو بٹانے کی جدوجہد نہیں کی، اس ظلم کے خلاف ان کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اس لیے گویا وہ بھی اس ظلم میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ لہذا یہ کہنا ہم تو بڑی امانت اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اس کے باوجود ہمارے ہاں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، اتنی بات کہہ دینا کافی نہیں، اس لیے کہ اس امانت اور دیانت کو دوسروں تک پہنچانے کا کام تم نے انجام نہیں دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس لیے اس عذاب میں تم بھی گرفتار ہو۔ اس لیے میرے بھائیو ہم تمام کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کا یہ شیوہ تھا کہ تجارت بالکل صاف ستھری ہو، اس میں دیانت اور امانت ہو، دھوکہ اور فریب نہ ہو۔ آج مسلمانوں نے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور انگریزوں اور امریکیوں اور دوسری مغربی اقوام نے ان چیزوں کو اپنی تجارت میں پسند کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے ان کی تجارت کو فروغ ہو رہا ہے، دنیا پر چھا گئے۔ مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یاد رکھو باطل کے اندر کبھی ابھرنے اور ترقی کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں صاف فرما دیا ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے کے لیے آیا ہے، لیکن اگر کہیں تمہیں نظر آئے کہ کوئی باطل ترقی کر رہا ہے، ابھر رہا ہے، تو سمجھ لو کوئی حق بات ان کے ساتھ لگ گئی ہے اور اس حق چیز نے اس کو ابھارا ہے۔ لہذا باطل لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، اس کا تقاضا تو یہ تھا ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل رسوا کر دیا جاتا، لیکن کچھ حق چیزیں ان کے ساتھ لگ گئی، وہ امانت ہے، وہ دیانت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی، وہ انہوں نے اختیار کر لی، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی تجارت کو ترقی عطا فرمائی، آج وہ پوری دنیا پر چھا گئے ہیں۔ ہم نے تھوڑے سے نفع کے خاطر امانت اور دیانت کو چھوڑ دیا اور دھوکہ فریب کو اختیار کر لیا، اور یہ نہ سوچا یہ دھوکہ فریب آگے چل کر ہماری اپنی تجارت کو تباہ و برباد کر دے گا۔
میرے بھائیوں، مسلمانوں کا ایک شان تھا کہ وہ تجارت میں کبھی دھوکہ اور فریب نہیں دیتا، ناپ تول میں کبھی کمی نہیں کرتا، کبھی ملاوٹ نہیں کرتا، امانت اور دیانت کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے ایسا ہی معاشرہ پیش کیا اور صحابہ کرام کی شکل میں ایسے ہی لوگ تیار کیے جنہوں نے تجارت میں بڑے سے بڑے نقصان کو گوارا کیا لیکن دھوکہ دینے کو گوارا نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ نے ان کی تجارت بھی چمکائی، ان کی سیاست بھی چمکائی، ان کا بول بالا کیا۔ جس زمین پر ان کے قدم پڑے وہ زمین ان کی ہو گئی، انہوں نے دنیا سے اپنی طاقت اور قوت کا لوہا منوایا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، عام مسلمان نہیں بلکہ وہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز سے پابندی سے ادا کرتے ہیں، لیکن جب وہ بازار میں جاتے ہیں تو سب احکام بھول جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام صرف مسجد تک کے لیے ہیں، بازار کے لیے نہیں ہے، مارکیٹ کے لیے نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس فرق کو ختم کرے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے تمام احکامات کو بیان لانے کی کوشش کرے۔ خلاصہ یہ ہے، تدفیف کے اندر وہ تمام صورتیں داخل ہے جس میں ایک شخص اپنا حق تو پورا وصول کرنے کے ہر وقت تیار رہے لیکن اپنے ذمے جو دوسرے کے حقوق واجب ہے وہ اس کو ادا نہ کرے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ نہ ہو اپنے لیے تو پیمانہ کچھ اور ہے اور دوسروں کے لیے پیمانہ کچھ اور ہے۔ جب تم دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ کرو اس وقت یہ سوچو اگر یہی معاملہ کوئی دوسرا تمہارے ساتھ کرتا تو مجھے ناگوار ہوتا، میں اس کو اپنے اوپر ظلم تصور کرتا، تو اگر میں بھی معاملہ جب دوسروں کے ساتھ کروں گا تو وہ بھی آخر انسان ہے، اس سے اس کو بھی ناگواری ہوگی، اس پر ظلم ہوگا، اس لیے مجھے ایک کام نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور صبح سے لے کر شام تک زندگی کا جائزہ لے، کہاں ہم سے حق تلفیاں ہو رہی ہے، کم ناپنا، کم تولنا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، فریب دینا، عیبدار چیزوں کو بیچنا، یہ تجارت کے اندر حرام ہے۔ اس کی وجہ سے تجارت پر اللہ کی طرف سے وبال آ رہا ہے۔ یہ سب حق تلفی، تدفیف کے اندر داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حقیقت کا فہم اور ادراک عطا فرمائے اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تدفیف کے وبال و عذاب سے اللہ پاک ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج سے ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، شعبان کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ آج سے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی تجارت کو صاف ستھرا بناوے، نماز، عبادات، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت اور ہماری اخلاق، دین کے جو بڑے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا